اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ ہفتے بھر کے کام کیسے کرنے ہیں، ڈیلی کے کام کیسے کرنے ہیں، آج میں آپ کو ہفتے کی ایسی کلیننگ لسٹ دینے والی ہوں کہ آپ نا اگر اس کو فالو کریں گی نا، آپ مجھے دعائیں دیں گی اور آپ کا گھر بھی چمکے گا، آپ تھکیں گے بھی نہیں اور آپ کا ہر کام وقت پہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ سب کی پیار کا بہت سارا شکریہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، آپ کو میں اپنے کاموں کی ایک سادہ سی لسٹ دینے والی ہوں۔ اگر آپ امیر ہیں، غریب ہیں، اس سے کوئی بھی میٹر نہیں کرتا۔ آپ کے گھر کے کام تو ہوں گے نا، آپ کے گھر میں جو تھوڑی بہت چیزیں بھی ہوں گی، آپ نے انہیں صاف کرنا ہوتا ہے، لیکن آج میں آپ کو ہفتے کی ایک روٹین دینے والی ہوں۔ اگر آپ نے اس روٹین کو لے کے فالو کیا نا، جیسے میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ نے اسی طریقے سے کام کیا تو ٹرسٹ می، ایک تو آپ کے کام بھی سارے ہو جانے ہیں، آپ تھکیں گی بھی نہیں، آپ کا گھر بھی ہر ہفتے کے 7 دن آپ جو گھر ہے نا وہ بھی چمکتا دھمکتا رہے گا۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، جو میں آپ کو یہ دینے والی ہوں نا، اس سے آپ تھکیں گی بھی نہیں اور آپ کے سارے کام A to Z سارے وقت پہ ہو جائیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پیر مطلب جسے ہم سمار کہتے ہیں نا، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وہاں اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمار والے دن مطلب پیر والے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچن کی مکمل صفائی کرنی ہے، ڈیپ صفائی جسے کہتے ہیں، مکمل اس کی ڈیپ صفائی کرنی ہے اور بچوں کے ناخن کاٹنے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ بس پیر والے دن یہی صرف کام کرنے ہیں۔ بچوں مطلب کچن کی صفائی کرنی ہے، بچوں کے ناخن کاٹنے ہیں، بالوں میں تیل لگانا ہے، اپنے بھی بالوں میں تیل لگانا ہے، بچوں کے بھی بالوں میں تیل لگانا ہے، اور چاہیں تو اپنے ہسبینڈ کو بھی پکڑ کر اس کے بھی بالوں میں تیل لگا کے اس کو پھر جو ہے نا نہلا دیں گے۔ جوک کر رہی تھی، مطلب اپنے بچوں کو اور خود کو نہلا دیں۔ بس پیر والے دن آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ اگر یہ کام کریں گی تو آپ تھکیں گی بھی نہیں۔ یہ ڈیپ صفائی کی میں بات کر رہی ہوں۔ ڈیلی کا جو ہے نا وہ تو برتن اور کھانا تو وہ تو اسی طرح بنے گا۔ یہ ویکلی میں آپ کو ایک وہ دے رہی ہوں کہ پیر والے دن آپ نے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منگل والے دن آپ نے باتھ روم کی گہری صفائی کرنی ہے۔ باتھ روم غسل خانے کی آپ نے ان کی گہری صفائی کرنی ہے۔ جالے والے جو بھی لگے ہو نا، ان کو بھی نہ آپ نے صاف کرنا ہے اور بچوں کے کھلونوں کو آپ نے دھونا ہے۔ اور منگل والے دن چہرے کی بھی آپ نے اپنے چہرے کی بھی صفائی کرنی ہے، لائک جیسے اسکرب وغیرہ، کلینزنگ وغیرہ، یہ بھی آپ کریں گے نا تو یہ منگل کی ایک روٹین ہوگی۔ ناشتہ بنانے کے بعد، برتن دھونے کے بعد، جھاڑو دینے کے بعد آپ نے ایکسٹرا جو کام ایک کرنا ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ نے باتھ روم کی اچھے سے کلیننگ کرنی ہے، بچوں کے کھلونے دھونے ہیں اور چہرے کی صفائی کرنی ہے۔ اسکرب وغیرہ کر لیں، کچھ بھی کر لینا، اس سے نا آپ کا کام کا جو برڈن ہے وہ آپ پہ اتنا نہیں پڑے گا۔ اور آپ کیونکہ یہ ویکلی اگر روٹین کو اپنائیں گے نا، آپ کو کبھی بھی ڈیپ صفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے دن مقرر کیے ہوں گے کہ یہ کام میں کروں گی، تو آپ جو کرتی جائیں گی نا تو بس پھر وہ ہوتے جائیں گے اور آپ کبھی بھی آپ کو گھر کی جو مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ڈیپلی صفائی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کرنی پڑے گی، ٹرسٹ می۔ اور بدھ والے دن آپ کیا کر سکتی ہیں؟ جو آپ کے سارے ایکسٹرا جو ہے نا، جو بھی آپ کے پنکھے یوز ہوتے ہیں، اپنے پنکھے صاف کرنے ہیں، اپنے بلب جو ہے نا وہ صاف کرنے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ میرے جیسے علاقے میں رہتے ہیں، مطلب یہاں پر بہت زیادہ ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے نا، اپنے بلب وغیرہ صاف کرنے ہیں۔ پھر اس کی بعد جو ہے نا بچوں کی اگر کتابیں جو ہے نا بکھری پڑی ہوتی ہیں، اپنے وہ ساری جو ہے نا ایک شیلف میں رکھنی ہوتی ہیں یا کیبن میں کہیں پہ بھی رکھنی ہوتی ہیں، ان کو ترتیب دیں۔ اور اپنے گھر کے جو بھی جتنے بھی آپ کے بچوں کے جوتے ہیں، وہ اگر صاف نہیں ہے تو آپ نے ان سب کو ڈیپلی جو ہے نا وہ صاف کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اچھے سے یہ بھی پھر ایک بار آپ نے چیک کر لینا ہے کہ میں نے بچوں کے جو پیر والے دن اتارے تھے ناخن، کہیں وہ ہو تو نہیں۔ جمعرات والے دن آپ یہ کر سکتی ہیں، آپ کے گھر میں جتنی بھی بیڈ شیٹ ہیں اور جتنے بھی پردے ہیں نا، آپ نے ان کو اتارنا ہے اور ان کو مطلب دھونا ہے۔ آپ کے گھر میں 1 کمرہ ہے، 2 کمرے ہیں، جتنے بھی ہیں نا آپ کے گھر میں جتنے بھی پردے لگے ہیں نا، آپ نے ان سب کو دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا بچوں کے جوتوں کو وقتاً فوقتاً بھی آپ نے چیک کرتے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کے کپڑوں کو ترتیب آپ نے دینا ہے جمعرات والے دن، اور اپنے کپڑوں کو بھی جمعرات والے دن ہی ترتیب دینا ہے۔ اگر میری طرح آپ ہر روز جو ہے نا بچوں کے اور اپنے کپڑے واش کرتی ہیں، پھر آپ جو ہے نا ہر روز جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم نکال کے 10 یا 5 منٹ نکال کے نا بچوں کے کپڑوں کو اور اپنے کپڑوں کو جو ہے نا آپ ترتیب دے سکتے ہیں جمعرات تک نا۔ جمعرات والے دن آپ یہ جو ہے نا رکھ لیں کہ جمعرات والے دن آپ نا اپنی اور اپنے ہسبینڈ کے اور اپنے بچوں کے سارے جو کپڑے نا پریس کر کے اس کو کھڑائیں گی۔ یہ کرنے سے نا آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گی۔ اور پھر آ جاتا ہے ہم سب کا فیوریٹ جمعہ۔ جمعے والے دن آپ کھڑکیاں، جالیاں سب صاف کریں، مطلب اپنے جالے والے گھر کے سب اتاریں اور بچوں کو بھی نہلائیں، خود بھی نہلائیں، اور پاؤں جو ہے نا اپنے بچوں کے بھی دیکھیں وہ صاف کریں، اور اپنی بھی جو ہے نا اگر آپ کی ایڑیاں خراب ہیں، جمعے والے دن آپ خود نہائیں، اپنے بچوں کو نہلائیں، اس کے بعد اچھی سی خوشبو لگائیں، اور پھر بس جمعے والے دن آپ
आपने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना वो इबादत को देना है। मतलब आप जुम्मा नमाज पढ़ सकते हैं, सूरत काफ पढ़ सकते हैं, उसके बाद जुम्मे के भी अज़कार होते हैं, आप वो कर सकती हैं। आपने भी सुना होगा कि जुम्मे वाले दिन एक ऐसी जो है ना कबूलियत की घड़ी जो है ना वो गुजरती है कि जब हम दुआ करते हैं वो कबूल होती है। तो जुम्मे वाले दिन आपने मुझे भी, सन्ना को भी अपनी दुआओं में ज़रूर जो है ना ऐड करना है। और आप जो है ना मेरी दुआओं का हर वक्त हिस्सा होते ही हैं, क्योंकि आप ही मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है। ना तो मैं अपने मैके आती हूँ, ना तो मेरा कोई बहन है, ना तो मेरा कोई भाई है। आप ही मेरे बहन भाई सब कुछ मेरे लिए, मेरी आप यूट्यूब फैमिली ही हो। आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। हफ्ते वाले दिन ना फिर आ जाता है हफ्ते वाले दिन आप अपना फ्रिज साफ करें। अगर आपके ओवन है, फ्रिज है और बहुत सारी, अगर आपके पास फ्री की बाल्टियां वगैरह जिस तरह है, किचन की तो आपने वैसे ही सफाई कर ली होगी, लेकिन आपने एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने बच्चों को हफ्ते वाले दिन थोड़ा सा टाइम देना है, उन्हें फील करवाना है कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कोई ऐसी कहानी सुनाए जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग काम है ना वो है ये कि अपने का बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ हफ्ते वाले दिन रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अच्छी जो है ना डाइट लेने की कोशिश करें जो है ना बजट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो है ना अपनी स्किन का हफ्ते वाले दिन मैं आपको ना पूरे दिन में पूरी जो लिस्ट बता रही हूँ ना, इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको आपकी स्किन भी साथ साथ मैनेज करने के तरीके बता रही हूँ कि आपने हाथ पाँव भी आपने हफ्ते वाले दिन फिर से आपने रगड़ लेने हैं, मतलब आपने उनको स्क्रब कर लेना है, क्योंकि हम काम करते रहते हैं, हमारे जो हाथ हैं वो सबसे ज्यादा जो है ना मुतासिर होते हैं। फिर आ जाता है जी संडे, और जो किसी को भी पसंद नहीं है, वो कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चे ये करते हैं, लेकिन संडे एक ऐसा दिन है कि जब आप अपने बच्चों के साथ गुजार के उन्हें बहुत कुछ सिखा और समझा सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं इतवार को लेकर स्पेशल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, इतवार वाले दिन आप कमरों को नॉर्मल जो सफाई होती है ना वो करें, उसके बाद बच्चों को नहलाएं, खुद नहलाएं और खुद के लिए एक सुकून का माहौल जो है ना वो क्रिएट करें, और अपनी स्किन पे कोई हल्का फुल्का सा मास्क भी जो है ना आप जरूर इतवार वाले दिन अपने घर को बहुत ज्यादा जो है ना काम अपने सर पे, अपने घर के और अपने जितने भी आपके जरूरी काम होना, आपने कोशिश करनी है कि आपने इतवार वाले दिन नहीं करने। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इतवार वाले दिन आपके बच्चों को छुट्टी होती है और उनके पास भी एक ही दिन होता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। ऐसा है कि नहीं है? और हम जो है औरतें हैं ना, हाउस वाइफ स्पेशली, उसी दिन हमने जो है ना कपड़े भी धोने होते हैं, उसी दिन ही हमने कोई बहुत सारे काम निकाल ले होते हैं। फिर आप बच्चों के साथ चीख रहे होते हैं, ओए ये ना करो, ओए वो ना करो, आपने ऐसे क्यों कर लिया, आपने वैसे क्यों कर लिया। हम बच्चों को ना टाइम ही नहीं देते, बच्चों को समझते भी नहीं है। उस दिन हम बच्चों को ये फील करवाते हैं कि अल्लाह करे ये एक छुट्टी भी तुम्हें ना मिले। ऐसा करते हैं ना तो इससे हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। इतवार का दिन आप इस तरह गुजारें कि आपके बच्चे बार बार उनको ये फील आए कि है इतवार कब आएगा, हम घर में रहेंगे और सुकून से रहेंगे। बच्चों के साथ आप एक्टिविटीज़ करें इतवार वाले दिन, आप बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करें। आप बच्चों के साथ उनका कोई भी छोटा आप जितना भी आप अफोर्ड कर सकती हैं, बच्चों के साथ कोई भी आप उनका फेवरेट, उनका जो उनको अच्छा लगता है खाने की चीज़, उनको वो लेकर दें। इतवार वाले दिन अपने बच्चों को सुने कि आपके बच्चों की क्या ख्वाब है, आपके बच्चों की क्या जो है ना हॉबीज है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपकी कंपनी कैसे मतलब इंजॉय करते हैं। उनको एक सुकून का माहौल दें। सुकून का माहौल तो तभी आ सकता है ना जब आप काम नहीं करेंगी बहुत सारे से मुराद है कि आप जब बहुत सारे काम उठा नहीं लेंगे अपने सर पे। और यहाँ पर इतवार का दिन है। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना काफ़ी पहले की है, अब मतलब 1 साल पहले की ये वीडियो मुझसे मेरी जो है ना बनी पड़ी थी, तब मैंने यूट्यूब जो है ना वो शुरू भी नहीं किया था। मेरे बच्चे इतवार वाले दिन मुझसे बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे सारा कुछ, तो मैंने उनकी वीडियो जो है ना 1 या 2 साल पहले की इस तरह की वीडियो, अब तो माशाल्लाह बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह ये बहुत ही पहले की जो है ना वो वीडियोज़ हैं। और मैं इनकी ये सारी जो है ना हरकतें कैच मतलब अपनी फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं इनको अपलोड कर देती हूँ मेरे बच्चों की, इस तरह से जो है ना एक यादगार जो है ना ये लम्हे मेरे फ़ोन में जो है ना इस तरह कैद हो जाएंगे। तो इतवार वाले दिन ना बच्चों को फ्री छोड़ दिया करें और आप बच्चों के साथ साथ रहा करें, अच्छी उनके साथ बातें, अच्छी उनके साथ मतलब बहुत सारी बातें अपनी बच्चों को सुना करें। जब आप इतवार वाले दिन अपने बच्चों को सुनना और समझना जब आप शुरू करती हैं ना, यकीन करें
کہ بچوں کی آدھی زندگی نا وہیں پر ہی بڑھ جاتی ہے اور بچے آپ سے ہر بات شیئر کرتے ہیں کیونکہ آپ انہیں سنتی ہیں، وہ پھر آپ کو اپنی ہر بات بتائیں گے، اپنے دوستوں کی بتائیں گے، اپنے اسکول کے قصے کہانیاں سارا کچھ آپ کو سنائیں گے۔ آپ نے بھی اور میں بھی پہلے یہی کرتی تھی کہ اتوار والے دن، تبھی میرے بچے چھوٹے تھے، اب بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن شکر ہے کہ مجھے اس بات کا پہلے احساس ہو گیا۔ تو اتوار ہوتا ہے نا، یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے تاکہ بچے باغی نہ ہوں، بچے جو ہے نا ہم سے منہ نہ موڑیں، ہم سے نفرت نہ کریں۔ انہیں اس اتوار والے دن جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ کے بچے جتنے بھی بڑے ہوں نا، ساتھ لاڈ کیا کریں، انہیں اپنے ہاتھ سے ہی کھانا کھلایا کریں۔ اس سے بھی نا آپ کے بچوں کو یہ فیل ہوگا کہ ہم بہت اسپیشل ہیں۔ ویسے بھی ہر عورت کے لیے اس کی فیملی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بس وہ جو ہے نا کام کی ٹینشن میں اور غصے میں آ کر جو ہے نا اپنی بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، ورنہ ہر عورت کے لیے اس کے بچے سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچے، ہسبینڈ، یہ جو فیملی ہوتی ہے نا، ہر اس ہاؤس وائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاؤس وائف ہو، کام کرنے والی عورت ہو یا گھر میں کام کرنے والی خواتین ہو، ان سب کے لیے جو ان کی فیملی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جو ہے نا اپنے بچوں، اچھا اتوار والے دن نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پانچوں کی پانچوں جو نمازیں ہیں نا وہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچے جو دیکھیں گے نا وہی کریں گے۔ آپ کے بچے دیکھیں گے کہ امی نماز پڑھے، ویسے بھی نماز فرض ہے، لیکن اتوار والے دن آپ نے جو ہے نا اس کو بڑی سختی سے فالو کرنا ہے۔ بچوں کو بھی کہنا ہے کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا پھر آپ نے بچوں کے سامنے جو ہے نا تسبیح کرنی ہے، پھر آپ نے بچوں کے سامنے درود پاک پڑھنا ہے۔ ان کو نا یہ دین اور دنیا ان کو بھی تھوڑی بہت نالج دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا مسجد جا رہے ہیں تو وہ وہیں سے سارا کچھ سیکھ کے آئیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک ان کے والدین ان کے بچوں کو نہ سکھائیں، اسپیشلی ماں جو ہے نا بچوں کو جتنا اچھا ماں گائیڈ کر سکتی ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اور آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی نا، ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ میرے سے تھوڑا بہت بھی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو نا آپ نے شیئر کر دینا ہے اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے، کسی کو بھی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔